ایسے عجیب و غریب سوچے ہیں. اب وہ شب بارات آئی نا، اور شب بارات کے خلاف بھی بیچارے وہ داغ رہے ہوتے ہیں جو بھی واٹس ایپ پر تحریریں ہو رہی ہے. پہلے کتابوں میں، پمفلیٹوں میں، تقریروں میں کرتے تھے، اب یہ ایک ذریعہ یہ مل گیا تو لوگوں کو کنفیوز کرتے ہوتے ہیں. تم کو نہیں بھی کر رہی عبادت تو کسی کو کیوں روکتے ہو؟ کل تک جو کرتا تھا، ہو سکتا ہے تمہارا یہ ٹیکسٹ میسج یا تمہارا یہ واٹس ایپ سن کر وہ بیچارہ عبادت چھوڑ دے. یہ کتنا بڑا نقصان کی بات ہے. تو میں سب کو سمجھا رہا ہوں، جو ایسا کرتے ہیں وہ بھی نہ کریں، ایسا نہ کریں. اور کام بہت ہیں جس کو آپ کریں. لوگوں سے شرابیں چھڑوائیں، سود چھڑوائیں. جو بے نمازی ہیں ان کو مسجد میں آنے کا آپ کو ٹیکسٹ میسج دے کے نماز پڑھا کرو. فرض ہے کہ جو قطعی چیزیں ہیں. اب آپ شب بارات کے پیچھے لگ جاتے ہیں تو یہ نصیب اپنا اپنا ہے. اللہ کا کرم ہے کہ یہ ساری راتیں جو ہیں جن کو مسلمان صدیوں سے مناتے آ رہے ہیں ہماری سمجھ میں آتی ہیں. اللہ کریم اس سمجھ سے ہمیں دور رکھے جس سمجھ میں یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی. حدیثوں میں شب برات کا تذکرہ ہے، شعبان کی 15ویں رات کا. قبرستان بھی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانا شب برات کو ثابت ہے. فضائل بھی ہیں اس میں. شعبان کی 15ویں رات جو ہے یہ لیلۃ القدر ہے. یہ بھی قول ہیں بزرگوں کے. یہ رات گناہوں سے چھٹکارا پانے کی رات ہے. سچی توبہ کرے بندہ اور عہد بھی کرے، اللہ پاک سے عرض بھی کرے کہ بس میں گناہوں سے بچ جاؤں، مولا میرے گناہوں کا علاج ہو جائے، کرم کر دے. تو اگر دل کی پکار ہے، رب کی رحمت شامل حال ہوئی تو گناہوں کا مرض دور ہو جائے گا. تو بہرحال یہ شب برات کی بڑی اہمیت ہے. حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا شعبان کی 15ویں رات ہے، اس میں اللہ پاک جہنم سے اتنوں کو آزاد فرماتا ہے جتنے بنی کلب کی بکریوں کے بال ہیں، مگر کافر اور عداوت والے اور رشتہ کاٹنے والے اور کپڑا لٹکانے والے اور والدین کی نافرمانی کرنے والے اور شراب کے عادی کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا.